ومنع المقدمة مرتبا في الذکر على منع مقدمة اخرى على تقدیر التسلیم. فرماتے میاں ایک مقدمے پر منع وارد ہوتا ہے، لیکن یہ جو منع ہے مقدمے کے اوپر، یہ ذکر میں یعنی لفظ میں مرتب ہے کس کے اوپر؟ علی منع مقدمۃ اخرى، کہ اس سے پہلے ایک اور مقدمہ کے اوپر منع وارد ہے. تو ذکر میں ترتیب ہے، ترتیبی ذکری ہے، دونوں منعین کے درمیان میں ترتیبی ذکری ہے کہ ایک مقدمے پر منع پہلے وارد ہے تو دوسرے مقدمے پر منع بعد میں وارد ہے. لیکن دوسرے پر جو منع وارد ہے وہ علی تقدیر التسلیم ہے، کہ پہلے منع وارد کر کے نا پہلے مقدمے کے اوپر، تو پھر کہہ دیا کہ چلو اگر اس کو مان بھی لیتے ہیں تو پھر یہ دوسرا نہیں مانتے. پہلے مقدمے کے اوپر منع ہو گیا، ہاں اس پر منع وارد ہو کہا یہ نہیں مانتے. اچھا پھر کیا کہتے ہیں کہ چلو یار، چلو اگر اس مقدمے کو ہم مان بھی لیں تو پھر یہ دوسرا مقدمہ نہیں مانتے. تو یہ جو منع ہو گیا دوسرے مقدمے کے اوپر، یہ مرتب ہے فی ذکر کس کے اوپر؟ اس منع پر. لیکن یہ جو منع ہے اس کے اوپر جو مرتب ہے یہ اعلی سبیل تسلیم، کہ اس کو مان لیا تو پھر منع وارد کر دیا اس دوسرے پر. آئی سمجھ میں؟ اچھا، یعنی اے تسلیم المقدمۃ الاخرى سواء كان يمنع المقدمة المتقدمة اولا والمؤخرة ثانيا. سمجھ آ گئی ہے؟ وہ جو پہلے والا مقدمہ ہے نا، مقدمہ اخرى، اس کو مان لیا کہ چلو اگر یہ مان لیتے ہیں تو پھر یہ دوسرا نہیں مانتے. اب دو منعیں ہو گئی ہیں ترتیبی ذکری کے لحاظ سے، دو منعیں ہو گئی ہیں دو مقدمتین کے اوپر، لیکن بیچ میں تسلیم ہے، بیچ میں کہتے میاں یہ بھی جائز ہے کہ پہلا منع پہلے ہو دوسرا منع بعد میں ہو، اور الٹا بھی جائز ہے کہ یہ جو دوسرا مقدمہ ہے نا اس کے اوپر منع پہلے کر دے، دوسرا مقدمہ اس کے اوپر منع یہ نہیں مانتا ہوں یار، تو چلو اگر اس کو مان لیا تو وہ پہلا والا تو نہیں مانتا ہوں. تو کہتے ہیں ترتیب منعین کی دونوں طریقوں سے جائز ہے. اس لیے کہتے ہیں سواء كان يمنع المقدمة المتقدمة اولا، کہ جو مقدمہ پہلے ذکر ہے اس کو پہلے منع کر دیا، والمؤخرة ثانيا، اور جو دوسرا مقدمہ ہے مؤخرہ ہے اس کو ثانیاً منع کر دیا، او بالعکس، یا پہلے دوسرے پر منع وارد کر دیا تو پھر کہہ دیے چلو یار اگر اس کو مان بھی لیتے ہیں نا تو وہ پہلا والا تو نہیں مانتا ہوں، الٹا. تو کہتے ہیں منع وارد کرنا دو مقدمتین کے اوپر جبکہ بیچ میں تسلیم ہو تو اس کے منع کے ورود کے طریقے کتنے ہیں؟ دو. پہلے مقدمے پر پہلا منع کریں، دوسرے پر بعد میں کریں، یا دوسرے پر پہلے منع کریں تو پہلے پر بعد میں کریں. دونوں طریقے جائز. سواء كان المنع المذكور في الترديدات
اولا اولا وہ آخری لکیر میں اولا ہے کہ یہ جو منع ہے نا چاہے تردیدات میں ہو اولا یا تردیدات میں نہ ہو. تردیدات کی مثال دیتے ہیں کما اذا قال المعلل مستدل نے کیا کہا کہ لا یخلو اما ان یکون ھذا او ذالک. دیکھو تردید ہو گئی ھذا اور ذالک کے درمیان میں یا یہ ہوگا یا یہ. اچھا اب کیا کہتے ہیں فإن کان ھذا اگر فرض کرو یہ ہو جائے تو فقضا تو اس کو یہ لازم ہے. پھر ایسا ہوگا تو پہلے والے کے ساتھ کیا لازم کر دیا فقضا. تو دوسرے میں کیا کہتا ہے وَإِن كَانَ ذَلِكَ اور اگر وہ دوسرا ہے تردید میں دوسرا ذالک دوسرا ہے نا تو پھر کیا اس کو کیا لازم ہے فَكَذَلِكَ اس کو کذالک لازم ہے. معلل نے یہ دو باتیں کر دی ھذا اور ذالک کے درمیان میں تردید کر دی تو پھر کہا اگر ھذا ہے تو فقضا ہے قضا اس کو لازم ہے اور اگر ذالک ہے تو کذالک اس کو لازم ہے. یہ تو معلل نے کہا. فیقول السائل تو سائل آ گیا سائل نے کہا لا نسلم انہ ان کان ھذا فقضا. پہلے مقدمے کو تردید میں جو پہلا تھا اما یکون ھذا فقضا وہ پہلا تھا نا اس نے کہا یہ نہیں مانتا ہوں میں یہ نہیں مانتا. اچھا لیکن اعلیٰ طبیل تسلیم جا کے دوسرا منع کرے گا نا تو کہتے یار یہ نہیں مانتا لیکن چلو اگر اس کو مان بھی لیا وَإِن سَلَّمْنَاهُ فَلَا نُسَلِّمُ أَنَّهُ إِن كَانَ ذَلِكَ فَكَذَلِكَ. اگر اس کو مان بھی لیتے ہیں تو وہ ذالک فکذالک کو تو نہیں مانتے. ایک یہ طریقہ ہے. تو بالترتیب پہلے مقدمے پر پہلے منع دوسرے مقدمے پر دوسرے مرتبے میں منع بعد میں یا اس کا الٹ اس کا عکس کہ دوسرے مقدمے پر پہلے منع تو پھر کہو کہ یار اگر چلو اس کو مان بھی لیتے ہیں تو وہ پہلا والا تو نہیں مانتا ہوں. سمجھ آ گئی. او یقول بالعکس یا اس کے بالعکس کہے کیسے کہے گا بأن یقول لا نسلم انه ان كان ذلك فكذلك یہ ذالک فكذلك تو نہیں مانتا ہوں. تو کہتے چلو یار وَإِن سُلِّمَ اگر یہ ذالک فكذلك کو مان بھی لیں تو فلا نسلم انه ان كان ھذا فكذا وہ ھذا قضا کو تو نہیں مانتا. تو یہ دو طریقے ہیں. اگر ایک مقدمے کے اوپر منع وارد کرتے ہو اور بیچ میں تسلیم ہے ہاں تو اس کے بعد دوسرے مقدمے پر منع کرتے ہو تو اس کے ذکر کے طریقے یہ دونوں ہیں. جو مرضی پہلے کرو اور جو مرضی بعد میں کرو. جی ہلوا رہے گا اب دیو 100 منٹ کے درد چیک پوچھ کرا ہاں سمجھ میں آ گئی ہے. اولا یا تردیدات میں نہ ہو یعنی اولا یکون فیہا فیہا کی ضمیر تردیدات کہ یہ تردیدات میں نہ ہو. کما قیلا جیسے دیکھو العالم متغیر وکل متغیر حادث تو سائل کیا کہے کہ لا نسلم ان العالم متغیر یہ پہلے مقدمے کے اوپر منع. تو پھر کیا کہہ رہا ہے کہ وَإِن سَلَّمْنَا ذَلِكَ اگر اس کو مان لیتے ہیں تو لیکن لا نسلم ان كل متغیر حادث یہ تو مانتا ہی. او یقولا بالعکس سمجھئے تو بالعکس کا ہے. تو میاں پتہ لگا کہ طریقے تو منوع متعددہ کے دو مقدمتین کے اوپر اگر منع وارد ہوتے ہیں درمیان میں تسلیم ہے تو اس کے ذکر کرنے کے دونوں طریقے جائز دونوں طریقے.
ولكن كون ذلك المنع على تقدير التسليم قد يكون بطريق الوجوب كما اذا كان المنع الثاني مبنيا على تقدير التسليم. لیکن یہ شرط لگا دی نا انہوں نے کہ بھائی وہ دوسرا منع جو ہے وہ کیا کیسے ہو؟ بعد التسلیم، کہ پہلے مقدمے کو پہلے مان لے تو اس کے بعد کہے یہ دوسرا نہیں مانتا. تو اعلی سبیل التسلیم ہونا، دوسرا مقدمہ اعلی سبیل التسلیم ہونا تو کبھی واجب ہوگا، یعنی تسلیم کرنا واجب ہوگا، اور کبھی تسلیم جو ہے وہ واجب تو نہیں ہوگا لیکن مستحسنات میں سے ہوگا. تو یہ کہتے ہیں تسلیم واجبات میں سے قد یکون بطریق الوجوب. یہ کب؟ اذا کان المنع الثانی مبنیا علی تقدیر التسلیم، جب منع ثانی کی بنا کس پر ہو؟ تسلیم کے اوپر. اگر تسلیم نہ کرو گے مقدمہ اولا کا تو پھر منع ثانی نہیں ہو سکتا. سمجھ آئیے؟ تو پھر تسلیم کیا ہوگا؟ واجب، کیونکہ منع ثانی اس کے بغیر ہو نہیں سکتا. کما اذا قال التغیر فی العالم موجود، دیکھو ایک مقدمہ، فلا بد من حدوثہ، تو جب تغیر موجود ہے تو لا بد من حدوثہ. فیقول، سائل کیا کہتا ہے؟ لا نسلم ان التغیر فی العالم موجود، یہ منع ہو گیا. لیکن آگے کیا کہتا ہے؟ وَإِن سَلَّمْنَا، اگر ہم چلو یہ تسلیم بھی کر لیتے ہیں نا تو لیکن لا نسلم کونہ ضروری الحدوث علی ذلک التقدیر، سمجھئے؟ یہ نہیں مانتے. تو کہتے ہیں میاں دیکھو فالمنع الثانی مبنی علی تقدیر تسلیم الاولا، کہ پہلے مقدمے کو تسلیم کرو گے تو پھر منع ثانی وارد ہوگا. اگر پہلے مقدمے کو تسلیم نہ کیا تو پھر تو منع ثانی نہیں ہو سکتا. وَإِلَّا لَمْ يَتَوَجَّهْ، ورنہ منع ثانی متوجہ نہیں ہو سکتا. کما رائے خواہ. وَقَدْ يَكُونُ بِطَرِيقِ الْإِسْتِحْسَانِ، اور وہ تسلیم جو ہے نا وہ کبھی استحسانی ہوگا، یعنی تسلیم مستحسن ہے، واجب نہیں ہے. وَهُوَ إِذَا لَمْ يَكُنِ الْمَنْعُ مَبْنِيًّا كَمَا سَلَفَ مِثَالُهُ. سمجھئے؟ جیسے پہلے مثال گزری ہے وَعَلَى مُتَغَيِّرٍ كُلُّ مُتَغَيِّرٍ حادث، تو میاں اس میں اگر ایک مقدمے کے اوپر منع وارد کر دے تو وہ دوسرا منع جو ہے وہ تو پہلے کی تسلیم کے اوپر تو مبنی نہیں ہے. تو پھر تسلیم وہاں پر مستحسن ہے، واجب نہیں ہے. ہو گیا؟